اپنی دہشت گردی سے چھپنے کے لیے بھی ڈرامہ کیا جاتا ہے کیونکہ اپنے ملک میں ظلم کر رہے ہیں. یہ ہے ہندوستان اور فتنہ الہندوستان کا بدنما چہرہ. مارکہ حق میں اللہ کی نصرت سے پاکستان دشمن کا منہ کالا کرتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ فتنہ ہندوستان میں کوئی انسانیت یا بلوچیت پاکستانیت نہیں ہے. 21 مئی کو بھارت کے حکم پر فتنۃ الہندوستان نے حملہ کیا. فتنۃ الہندوستان بھارت کے حکم پر معصوم شہریوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے. سرنڈر کرنے والے دہشت گردوں نے تمام حقائق بتا دیے. 26 مارچ کو گوادر میں 6 مزدوروں کو شہید کیا گیا. 21 مئی کو 6 معصوم بچوں کو شہید کیا. 51 زخمی ہیں. فتنۃ الہندوستان بھارت کا اصل دہشت گرد چہرہ ہے. فتنۃ الہندوستان دہشت گردی کے باوجود بلوچستان کے عوام کا حوصلہ نہ توڑ سکے. فتنۃ الہندوستان کا تعلق بلوچستان سے نہیں صرف بھارت سے ہے. فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد حیوانیت پر اتر آئے ہیں. بھارتی دہشت گردی کے لیے ایسے کافی شواہد ہمارے پاس موجود ہیں. دفاعی تجزیہ کار سید محمد علی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ سید محمد علی صاحب آپ کے وقت کا. DGI/SPR نے بڑی کمپریہنسو پریس کانفرنس کی اور تمام ثبوت دنیا کے سامنے رکھے کہ کس طرح بھارت بلوچستان میں پاکستان میں اپنے اسپانسر دہشت گردوں کے ذریعے ٹیررزم کر رہا ہے, ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ خزدار میں اسکول بس پر حملہ کیا گیا. اس قدر گر چکا ہے بھارت. جی بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی جامعہ اور پرمغز جو پریس کانفرنس تھی نہ صرف DGI/SPR بلکہ سیکرٹری انٹیریئر کی جانب سے. اس میں سب سے اہم جو لب لباب ہے وہ یہی ہے کہ صرف پاکستان کی جو فوج ہے وہ روایتی ہتھیاروں یا روایتی جارحیت کے خلاف ہی بنیاد المرصوص نہیں ہے, بلکہ پاکستان ایز اے ریاست بھی بھارت کی علاقائی بالادستی, توسیع پسندانہ پالیسی اور علاقے کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی جو اس کی خواہش ہے اس کے سامنے بھی ایک بنیاد المرصوص ہے. اور چاہے وہ روایتی انداز سے پاکستان کے خلاف جارحیت کرے تو جس طرح ہم نے اس کا منہ توڑ جواب دیا ہے, انشاءاللہ عوام کی سپورٹ سے, میڈیا کی سپورٹ سے اور محتاط اور کامیاب سفارتکاری کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم عوام کی مدد سے جو دہشت گردی ہے خصوصاً جو فتنۃ الہندوستان ہے اس کا بھی فیصلہ کن انداز میں خاتمہ بہت جلد کریں گے. لیکن جو اس میں ایک دو کانٹیکس میں آپ کو بتاتا چلوں وہ امپورٹنٹ اس لیے ہیں کہ اس سے واضح ہو گیا ہے کہ اس وقت انوائرمنٹ جو ہے وہ ایک فیصلہ کن رول کے لیے بہت مثبت ہے. ایک تو یہ کہ بنیاد المرصوص کی کامیابی کے بعد پاک فوج اور عوام کے درمیان جو ہے ہر قسم کی خلیج ختم ہو چکی ہے. دونوں جو ہیں وہ یکجان تو غالب کی مانند ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیے کہ ہمارے سفارت خانے نے بھی بہت کامیابی سے صبح آج یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل سے ایک اسٹیٹمنٹ آئی کہ پوری عالمی برادری جو ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جو کارروائی ہے اس میں پاکستان کی سپورٹ کی جائے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم نے سفارتی سطح پہ بھی جو ہے مکمل سپورٹ جو ہے حاصل کر لی ہے اور داخلی سطح پہ بھی ہماری عوام بھرپور انداز میں فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. اور جو ثبوت DGI/SPR نے پیش کیے اس کے بعد اب کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ جو لوگ اس وقت بلوچستان کی ترقی, خوشحالی, حقوق کے نام پہ عوام کو گمراہ کرتے ہیں ان کی کسی بات میں کوئی وزن نہیں ہے اور مکمل طور پہ وہ جھوٹ کا ملغوبہ ہے. ان کی ٹارگٹنگ جو ہے جس میں وہ معصوم بچوں کو اور اسٹوڈنٹس کو نشانہ بناتے ہیں یا محنتی مزدوروں کو نشانہ بناتے ہیں وہ اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اس میں بلوچستان کی ترقی, خوشحالی, استحکام جو ہے وہ ان کا مقصد نہیں بلکہ نشانہ ہے. دوسری بات یہ کہ ان کی جو حکمت عملی ہے وہ افواج کے خلاف مکمل طور پہ ناکام اور کمزور ہوتی جا رہی ہے, جس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ ملٹری ٹارگٹس کو ہٹ نہیں کر پاتے تو اب وہ سافٹ ٹارگٹس کو ہٹ کر رہے ہیں. اور دوسری جانب ان کی ریکروٹمنٹ کی جو کیپیبلٹی ہے وہ بھی بہت ناقص اور کمزور پڑ چکی ہے. اب جو باشعور اور غیرت مند بلوچ نوجوان ہیں وہ ان کو جوائن نہیں کرنا چاہتے, اس لیے وہ مجبوراً جو ہے معصوم بلوچ لڑکیوں کو بلیک میل اور ایکسپلائٹ کر کے دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس کے ثبوت DGI/SPR نے آپ سے شامل کیے. اور ایک اور بڑا واضح ثبوت یہ تھا کہ کئی اہم جو دہشت گرد ہیں وہ ان کی میڈیکل ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بھارت میں کھلے عام ہوتی رہی ہے. اور سب سے آخر میں کہ جب بھی پاکستان میں کوئی بڑی دہشت گردی کی کارروائی ہوتی ہے تو بھارت کا میڈیا یک زبان ہو کے اس کو جس طرح اس پہ خوشیاں مناتا ہے, سیلیبریٹ کرتا ہے, جبکہ باقی دنیا اور ہر ذمہ دار ریاست جو ہے پاکستان سے تعزیت کرتی ہے, وہ نہ صرف ثبوت ہے بلکہ وہ حقیقت ہے اس نظریے اور سوچ کی
جو کہ نہ صرف پاکستان بلکہ عالمی امن و سلامتی کے لیے بھی اب ایک بڑھتا ہوا خطرہ ہے۔ اور میری آخری بات یہ ہے کہ لیکن ان ثبوتوں کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ اس بہادر اور غیرت مند باپ کی وہ بات ہے جس نے ہمت کے ساتھ اپنی 2 معصوم بچیوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کیا ہے، لیکن وہ صبر و استقامت اور محب الوطنی کی تصویر ہے۔ تو یہ جوش، یہ محب الوطنی اور صبر و استقامت جب تک زندہ ہے، انشاءاللہ پاکستان کو کوئی قوم شکست نہیں دے سکتی، اور انشاءاللہ ہم ہر دشمن کے دانت اسی طرح کھٹے کریں گے جس طرح بھی پاک فوج نے عوام کی مدد سے اور اللہ کی نصرت سے بنیاد المقصوص میں ثابت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔